اے آئی تو کسی نہ کسی صورت میں دنیا میں موجود ہے، تو یہ آخر پھر کیا پرابلم آ گئی ہے اور یہ کیا ایسا ہوا ہے کہ یہ ٹرینڈ میں آ گیا ہے؟ کچھ ڈفرینٹ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے اے آئی اب بہت زیادہ ٹاپ آف دا ٹاؤن۔ کیا واقعی اے آئی ہماری جاب ریپلیس کر سکتا ہے؟ کیا واقعی اے آئی ہیومن کے لیے ڈینجرس ثابت ہو سکتا ہے؟ آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس، اس کا کام یہ ہے کہ انسان کی انٹیلیجنس کو بھی وہ سرپاس کر جائے، اس سے بھی آگے نکل جائے۔ ٹیکنالوجیکل سنگولیرٹی، مشینز آر نو لانگر ان کنٹرول آف ہیومنس۔ کیا یہ اے آئی بھی اسی کی صورت ہے؟ دجال ہی ہے یہ بھی؟ دجال تو پھر وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اور یہ ساری بات کر رہا ہے، تو چیٹ جی پی ٹی آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہے آئی کین میک مسٹیکس۔ تو یہ کون سا دجال ہے جو خود کہہ رہا ہے کہ میں غلطی کر سکتا ہوں؟ اور خیال کرو، اسلامک پرسپیکٹو سے جو اے آئی کو یوز کرنا ہے اخلاقی طور پہ، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈیپ فیک کو استعمال کر کے لوگوں کی پوری ویڈیو بنا دی جو اصل میں ان سے وہ حقیقت میں تھی نہیں۔ ایک پولیٹیشین کی پوری ویڈیو بنا دی اور وہ کیمپین چلا رہے ہیں، تو وہ کوئی اینٹی بات ہو رہی ہے یا اس کے اگینسٹ بات ہو رہی ہے۔ وہ ٹیکنالوجی بیک اینڈ پہ کیا ہے جو یہ چیزیں پروڈیوس کرے، تو کیوں نہ اس ٹیکنالوجی کو سیکھ کر ہم پروڈیوس کرنے کی طرف آئیں، یعنی ہم ڈیولپ کرنے کی طرف آئیں۔ مسلمان کو نا یہ تھوڑا سا اگلے لیول پہ جا کے سوچنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ بجائے ان کا کنزیومر بننے کے ڈیولپر بنے، وہ پروڈیوس کرنے والا بنے۔ بار بار ہم یہ بات اس لیے کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا حقیقت پسند ہو کہ آپ پریگمیٹک گراؤنڈ پہ دیکھیں کہ جس چیز کو آپ کنفیوز کرنا چاہ رہے ہیں دنیا کے سامنے یا اپنے لوگوں کو اس سے روک رہے ہیں، تو وہی چیز آپ کا مخالف استعمال کر کے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے اور آپ پر رول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اگر آپ ایک اسٹیپ آگے بڑھیں، آپ اس چیز کو سیکھیں اور آپ اپنے آپ کو اس کے ذریعے سے ڈیفینڈ کریں، اپنا دفاع مضبوط کریں اور اپنے تمام دیگر جو اہداف ہیں اس کو آپ اچیو کرنے کی کوشش کریں ود دا بگر پکچر۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو پاور پرسپیکٹو۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں اے آئی کی۔ اے آئی ٹوٹلی ٹاک آف دا ٹاؤن ہے ہر جگہ۔ ہم اے آئی کو اپنی زندگی میں کتنا زیادہ یوز کرتے ہیں، اور اے آئی کے ہم اگر چیٹ جی پی ٹی کی ایگزامپل دوں میں، ہم چیٹ جی پی ٹی کے رسپانسز دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ میجک ہے، بٹ ان ریالٹی یہ میجک نہیں، کمپیوٹر سائنس کی ایک امیزنگ انوویشن ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو چیٹ جی پی ٹی کو ہم کتنا زیادہ اپنی ریئل لائف میں یوز کرتے ہیں، اینڈ آل اوور دا ورلڈ ہم کتنا زیادہ ہر فیلڈ میں اے آئی کتنا زیادہ یوز ہوتا ہے۔ اب اے آئی کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے بات کرنی تھی کہ اے آئی کے پروز کیا ہیں، اس کے کونس کیا ہیں، اس کے تھریٹس کیا ہیں، اس کی اپرچونیٹیز کیا کیا ہیں۔ کیا اے آئی ہیومن کو ریپلیس کر سکتا ہے؟ یا ایز اے پرسپیکٹو، ایز اے مسلم پرسپیکٹو، اسلام میں اکثر بہت سا دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ اے آئی دجال کی کوئی صورت ہے؟ تو پھر اسی ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے آج جو ہمارے گیسٹ ہیں ہمیشہ کی طرح پروفیسر علامہ شرجیل احمد خان۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ۔ سر اے آئی کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کو پہلے بریک ڈاؤن کرتے ہیں ہم سب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انس، جس طرح آپ نے کہا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از دا ٹاک آف دا ٹاؤن، یعنی ہر ایک کی زبان پر اے آئی اس وقت موجود ہے۔ اچھا، ایسی صورت میں نا بعض چیزیں بز ورڈ کی شکل اختیار کر جاتی ہیں۔ آئی ووڈ لائک ٹو ایکسپلین کہ بز ورڈ کیا ہے۔ بز ورڈ ایک ایسی اصطلاح یا ایسا ورڈ ہوتا ہے جو ہر ایک کی زبان پر ہوتا ہے لیکن بہت کم اس کو جانتے ہیں، یعنی اس کی ریالٹی، اس کی ڈیپتھ کم لوگوں کو پتہ ہوتی ہے، لیکن ہر ایک اس کو بار بار یوز کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت یہی سچویشن ہے کہ ہر ایک کی زبان پر اے آئی ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا اسے ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے، ایکسپلینیشن تھوڑی جاننے کی کوشش کریں گے، تو وہاں پر وہ کنفیوز کر دیں گے آپ کو، یعنی اس کی کنسیپچوئل کلیئرٹی مسنگ ہے۔ صحیح۔ تو اب اے آئی کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اس کے اندر ایک ورڈ ہے انٹیلیجنس۔ بالکل۔ تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو سمجھنے کے لیے میں سب سے پہلے انٹیلیجنس کو سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈ دیٹ انٹیلیجنس از اباؤٹ ہیومن انٹیلیجنس۔ تو ہیومن انٹیلیجنس کو پہلے ہم دیکھ لیں۔ دیکھیں، ہیومن انٹیلیجنس جس کو آپ انسانی ذہانت بھی کہتے ہیں، تو انسانی جو ذہانت ہے یہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو عقل عطا کی ہے، اور زبردست اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کیپیسٹی دی ہے، انسان کو کیپیسٹی دی ہے۔ تو یہ جو سوچنے کی صلاحیت ہے، یہ جو ذہانت ہے، یہ اپنے آپ میں ایک بڑی ایک میریکلس پاور ہے اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کو دی ہے۔ اب اس کے مختلف فنکشنز ہیں۔ ہیومن انٹیلیجنس پہ اگر آپ غور کریں تو انٹیلیجنس کا سب سے پہلا فنکشن جو پرومیننٹ فنکشن ہے وہ ہے پرسیپشن، ٹھیک ہے، یعنی چیزوں کو پرسیو کرنا۔ آپ 5 سینسز کے ذریعے سے معلومات آتی ہے آپ تک، اور پھر اندر برین میں جا کے اس کو وہ پروسیس ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ پرسیپشن کی فارم میں آتی ہے۔ آپ نے سامنے دیکھا کہ ایک آبجیکٹ موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کے کچھ خاص فیچرز ہیں، 5 سینسز نے آپ کو یہ ساری چیزیں پہنچائی ہیں دماغ تک، اور اندر جانے کے بعد جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ اسکیما سائیکالوجی کے اندر، تو اسکیما ایک فریم ورک بنا ہوتا ہے، وہاں سے پھر وہ ڈٹرمن ہوتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، آیا وہ کیٹ ہے، ڈاگ ہے، کیا ہے۔ تو آپ کی جو ہیومن انٹیلیجنس ہے اس کا ایک بڑا جو فنکشن ہے وہ پرسیپشن، یعنی کہ پرسیو کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فنکشن ہے جس کو آپ کہتے ہیں لرن کرنا، یعنی ہم لرننگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک چیز ہوتی ہے اس کے ذریعے سے ہم سیکھ لیتے ہیں۔
تو ایک پیٹرن جو ہے وہ ہمارا ہیومن مائنڈ ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے چیزوں کے اندر, اور وہاں سے اس کی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ریزننگ بھی ایک ہیومن انٹیلیجنس کا فنکشن ہے, یعنی باقاعدہ سوچ بچار کرنا چیزوں کے اندر, لاجک کو سمجھنا. ٹھیک ہے, اب وہ ریزننگ جو ہے وہ انڈکٹیو بھی ہو سکتی ہے, ڈیڈکٹیو بھی ہو سکتی ہے, یعنی ایک الگ پوری ایک بحث ہے. یعنی ڈیڈکٹیو ریزننگ کے اندر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جرنل ٹو پرٹیکولر موو کرتے ہیں, اور آپ انڈکٹیو ریزننگ میں پرٹیکولر ٹو جرنل جاتے ہیں, یعنی خاص سے عام کی طرف, اور جو ڈیڈکٹیو ہے اس میں عام سے خاص کی طرف. ایک مثال کے طور پر اب انڈکٹیو کی ایک ایگزامپل لے لیجئے کہ آپ نے ایک کرو دیکھا, ایک کوا دیکھا آپ نے, اس کا کلر آپ نے دیکھا بلیک ہے. آپ دوسری جگہ گئے, وہاں بھی آپ نے دیکھا بلیک ہے. 3 4 5 6 7 8 9 10 20 25 آبزرویشنز آپ کی ہو گئیں, تو آپ نے کہا کہ سارے جو کوے ہیں وہ کالے ہی ہوتے ہیں, یعنی آل کروز آر بلیک. تو دس از این ایگزامپل آف انڈکٹیو ریزننگ, رائٹ. اور ڈیڈکٹیو میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اصول آپ کو پتا ہوتا ہے, اس کی روشنی میں آپ چیزوں کو پرکھ رہے ہوتے ہیں. یو موو فرام رولز لاز ٹو ایگزامپلز اینڈ اسپیسیفک تھنگس. اب ہیومن ریزننگ یہ ایک بڑا ایک کام ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈیسیجن میکنگ, یہ بھی انسان کی ذہانت کا ایک کام ہے کہ آپ فیصلہ لیتے ہیں. اور فیصلہ لینا یہ نہیں ہے کہ آپ نے کون سی جاب کرنی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کب کیا بزنس انیشیٹو لینا ہے, یہ تو سارے ہو گئے بگ اسکیل ڈیسیجنز. لیکن صبح سے شام تک آپ ڈیسیجن لیتے ہیں, نمبرز آف ڈیسیجنز یو ٹیک. لائک آپ آج یہ سوچتے ہیں کہ آپ نے کس راستے سے جانا ہے, ٹھیک ہے, آپ کون سا راستہ اختیار کریں گے, آپ کھانے میں کیا کھائیں گے, آپ نے واپس کتنے بجے آنا ہے, آپ نے سونا کتنے بجے ہے. یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں نا, یہ سارے ڈیسیجنز ہی ہوتے ہیں آپ کے. اور اس میں آپ کا چونکہ ہیومن مائنڈ کام کر رہا ہوتا ہے, انٹیلیجنس آپ کی کام کر رہی ہوتی ہے, تو چیزیں صحیح سے ہو رہی ہوتی ہیں. تو جہاں کوئی اب نارملٹی آ جائے ان ٹرمز آف ہیومن ریزننگ, یا مائنڈ آپ کا پراپر کام نہیں کر رہا ہے اور وہ نارمل بیہیویئر اس کا نہیں رہا, تو پھر اب نارملٹیز کی وجہ سے انسان یہ کام ٹھیک سے نہیں کر پاتا. یعنی انسان کسی بات کا جواب نہیں دے پائے گا, وہ لرننگ نہیں کر پائے گا, وہ صحیح سے ڈیسیجن نہیں لے پائے گا. تو وہ برین وہاں موجود ہوگا لیکن اس کی فنکشنالٹی میں پرابلم کریٹ ہو جائے گی. تو پھر اس کیفیت کو پھر ٹریٹ کرنے کے لیے آپ کو سائیکالوجی کی ہیلپ لینی پڑتی ہے, یا پھر سائنسز کی طرف جو دیگر پوری اسپیسیفک فیلڈز ہیں میڈیکل کی, وہاں آپ کو جانا پڑتا ہے. تو دیز آر دی ایگزامپلز آف فنکشنز آف ہیومن انٹیلیجنس. اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا کام کیا ہے؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو سمپل ویز میں اگر ہم ڈیفائن کریں, انٹیلیجنس دیٹ از پوزیسڈ بائی مشینس, اور اگر اس کو دوسرے انداز میں کہیں تو سمولیشن اور اپروکسیمیشن آف ہیومن انٹیلیجنس ان مشینس. یعنی انسانی ذہانت کی سمولیشن یا اپروکسیمیشن. اب سمولیشن اور اپروکسیمیشن یہ دو چیزیں ہیں. سمولیشن تو یہ کہ کسی چیز کی بالکل اسی طریقے سے ہو بہو کوئی کام کر لیں, ٹھیک ہے, کمپلیٹلی ایپلیکیٹ کرنا, اس کو اس جیسا کام کرنا. اپروکسیمیشن یہ کہ قریب اس کے قریب جا کر آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب یہ کام مشین سے لیا جائے جو ہیومن انٹیلیجنس کا کام ہے, چاہے وہ سمولیشن کی صورت میں ہو یا وہ اپروکسیمیشن کی صورت میں ہو, سو دس بیکمز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیکاز یو ہیو انوالو مشینس. اب یہاں پر ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں سمولیشن اور اپروکسیمیشن آف ہیومن انٹیلیجنس ان مشینس, تو یہاں ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک باقاعدہ برانچ ہے کمپیوٹر سائنس کی, جی, اور اس کا جو کور فنکشن ہے وہ انٹیلیجنٹ مشینس کو ڈیولپ کرنا ہے, کریٹ کرنا ہے, رائٹ. تو اب یہاں پر نا ایک پرابلم ایک یہ کریٹ ہوتی ہے کہ اس بات پر لوگ سوچتے ہیں کہ اے آئی تو کسی نہ کسی صورت میں دنیا میں موجود ہے, مطلب کافی عرصے سے موجود ہے, زمانے سے موجود ہے, تو یہ آخر پھر چند سالوں میں اس طرح سے یہ ٹرینڈ میں کیا پرابلم آ گئی ہے, اور یہ کیا ایسا ہوا ہے کہ یہ ٹرینڈ میں آ گیا ہے. تو دیکھیں, اس کے لیے آپ کو سمجھنا ہوگا اس بات کو کہ کچھ ڈفرینٹ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے اے آئی اب بہت زیادہ ٹاک آف دا ٹاؤن. تو وہ ڈفرینس کیا آیا؟ وہ آیا نومبر 2022 کے اندر, وین اوپن اے آئی اناؤنس چیٹ جی پی ٹی. اب دیکھیں, اے آئی تو پہلے سے موجود تھی. اگر آپ گوگل پہ جب آپ سرچ کر رہے ہوتے ہیں اور سرچ کرتے وقت آپ کی جو آگے سجیشنز آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی اے آئی ہی پرفارم کر رہا ہے, تو وہ تو زمانے سے ہو رہا ہے. تو بنیادی طور پہ پہلے دو طرح کے اے آئی کے فنکشنالٹیز کی اگر بات کی نا تو چیزیں موجود تھیں, لائک ریئیکٹیو اے آئی موجود تھا, پریڈکٹیو اے آئی موجود تھا. ان دو کے بعد جو یہ انوویٹیو اے آئی آیا نا, اس کا نام ہے جنریٹیو اے آئی. تو جین اے آئی کے آنے کے بعد سے یہ انوویشن اور یہ جو اس طرح کی پاپولیرٹی سامنے آئی ہے وہ جین اے آئی کے بعد آئی ہے. فرق کیا ہے؟ فرق کو سمجھ لیتے ہیں. دیکھیں, جو ریئیکٹیو اے آئی ہے نا وہ اسپیسیفک ان پٹ تک ہی محدود رہتا ہے. اسپیسیفک ان پٹ ہے, اس کے خاص آؤٹ پٹ آ رہے ہیں. جب آپ کوئی لائک بینک کی آپ ویب سائٹ دیکھتے ہیں تو آپ کو نیچے ایک باٹ آ رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے ہائی ہاؤ کین آئی ہیلپ یو. تو یہ زمانے سے آپ ویب سائٹس پہ دیکھ رہے ہیں, تو وہ اسپیسیفک ان پٹس کو ہی رسپونڈ کر پاتا ہے, وہ کوئی پیٹرن کو لرن نہیں کر رہا وہاں پر, ٹھیک ہے. اور اگر آپ اسی طریقے سے پریڈکٹیو اے آئی کو دیکھ لیں تو لائک ویدر کنڈیشنز ہیں,
تو ہسٹری یا پاسٹ جو انفارمیشن ہے, ایکسپیرینس, اس کی بنیاد پر وہاں پر رزلٹ آپ کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پر کیا ہوا, یہاں پر جنریٹو اے آئی جو آیا ہے یہ آپ کو نیو کانٹینٹ بنا کے دیتا ہے بیسڈ آن لرنڈ پیٹرنس. تو وہ پیٹرن کو لرن کرنے کے بعد آپ کا جو انٹریکشن ہو رہا ہے تو وہ یا جو ڈیٹا موجود ہے جس ڈیٹا پہ اس کو ٹرین کیا گیا ہے بوٹ کو, تو وہ پیٹرن کو لرن کر کے نیو کانٹینٹ جنریٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ ناول کانٹینٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک نیا کام ہوا جس کے پرفارمنس کو دیکھنے کے بعد لوگوں نے سمجھا کہ کوئی میجک ہے. تو اگین آپ نے شروع میں جس طرح کہا کہ کوئی میجک نہیں ہے, بلکہ بنیادی طور پہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو کیپیبلٹی دی ہے, انسان کی جو ذہانت ہے, اس نے اس کا بہترین استعمال کر کے, بھرپور استعمال کر کے اس کو بنایا ہے. انسان نے اپنی ذہانت سے اس کو کریٹ کیا ہے. تو یہ کمپیوٹر سائنس کی ایک زبردست ایک انقلابی ایک آپ کہہ لیجیے کہ ریولیوشنری انوویشن ہے. اور دوسری بات یہ کہ اٹس آل اباؤٹ لائک بیک اینڈ کوڈنگ, اور اس کے اندر جو سارا کام ہو رہا ہے وہ ہے. اور اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو جنریٹو اے آئی ہے, جیسے ایگزامپل ہم رہیں چیٹ جی پی ٹی کی, یا آپ گوگل جیمنائی کی لے لیجیے, یا آپ مائکروسافٹ کو پائلٹ کی لے لیجیے, یا ڈیپ سیک کی لے لیجیے, یہ بنیادی طور پہ LLM پہ بیس کرتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں لارج لینگویج ماڈلس. ٹھیک ہے, تو مشین لرننگ اس میں انوالو ہو رہی ہے, لارج لینگویج ماڈل ہے, اور اس کے اندر بہت بنیادی کانسیپٹ ہے NLP کا, نیچرل لینگویج پروسیسنگ. یعنی کس طرح سے ہیومن لینگویج کو مشین انڈرسٹینڈ کرے, انٹرپریٹ کرے, اور پھر آگے اس کے بعد رسپونڈ بھی کرے. سو یہ جو کیپیبلٹی ہے مشین لرننگ کے اندر, خاص طور پہ جو NLP کا جو کانسیپٹ ہے, یہ بیک اینڈ کے اندر جنریٹو اے آئی کے اندر کام کر رہا ہے. اچھا سر, جب ہم اے آئی کی بات کر ہی رہے تو مجھے بتائیں کہ اے آئی سے لوگ آج کل ڈرتے بہت ہیں اور کہتے ہیں کہ اے آئی ہماری جاب ریپلیس کر دے گا, اے آئی ہمیں کھا جائے گا. تو کیا واقعی اے آئی ہماری جاب ریپلیس کر سکتا ہے؟ کیا واقعی اے آئی ہیومن کے لیے ڈینجرس ثابت ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں پہلے مجھے بتائیں. دیکھیں انس, یہ بات تو فیکٹ ہے, یہ کوئی میجک نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ ایک باقاعدہ انسان نے اس پر کام کیا ہے اور اس کو بنایا ہے, اور یہ کہہ لیجیے کہ اپنی ذہانت کا بہترین استعمال کر کے اور کمپیوٹر سائنس کے اندر جو انسان کی کیپیبلٹی ہے, جو نالج ہے, اس کو یوز کیا, جس کا ہم نے ابھی کچھ ذکر کیا. تو یہ جو ڈرنے والی بات ہے نا جی, یہ اس وقت دور ہوگی جب آپ اس کو پہلے سمجھ لیں گے. تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کے 3 اسٹیجز ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس میں سے ایک تو بالکل ہائپوتھیٹیکل ہے, اور دوسرا بھی تقریباً ہائپوتھیٹیکل ہے, لیکن اس میں کافی اچیومنٹس ابھی کر لی ہیں. تو 3 اس کے آپ اسٹیجز سمجھ لیجیے. پہلا جو ہے نا, وہ اس کو ہم کہتے ہیں نیرو اے آئی, ANI. یہ نیرو اے آئی کا جو کام ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ ان پٹ دے رہے ہیں اسی تک محدود رہتے ہوئے آپ کو رسپانسز ملیں گے, جس طرح چیٹ باٹ کی ہم نے مثال دی ہے. تو اس کی کیپیبلٹی لمیٹڈ ہے. اس کے بعد جو اگلا جو لیول ہے وہ AGI ہے, آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس. اس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ ہیومن انٹیلیجنس جیسا ہی کر دینا. ابھی تو دیکھیں چیٹ جی پی ٹی کی ہم ایگزامپل دے رہے ہیں نا, تو دس از اے اسٹیپ ٹورڈز AGI, بٹ اٹس ناٹ کمپلیٹ AGI. یعنی مکمل طور پہ, چونکہ برین کو یا ہیومن فنکشنالٹیز کو ہی مکمل طور پہ سمجھنے کا دعویٰ انسان نہیں کر سکتا ابھی, تو اس جیسا کمپلیٹلی کیسے بنائے گا؟ تو اگین یہ پارشیلی ہائپوتھیٹیکل ایک سچویشن ہے یا ایک لیول آف پوائنٹ ہے. لیکن یہ چیٹ جی پی ٹی یا اس طرح کے جو LLMs بنائے گئے ہیں, تو یہ ان کی جانب ایک قدم سمجھا جاتا ہے. اب تیسرا جو لیول ہے نا, جو ڈرنے والی آپ بات کر رہے ہیں نا, اس کو ہم کہتے ہیں ASI, آرٹیفیشیل سپر انٹیلیجنس. اس کا کام یہ ہے, اس میں یہ ہائپوتھیٹیکل ایک فرضی جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی انٹیلیجنس کو بھی وہ سرپاس کر جائے, اس سے بھی آگے نکل جائے. یعنی آپ کہہ لیجئے کہ ٹیکنالوجیکل سنگولیرٹی, یہ بھی ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے کہ مشینز آر نو لانگر ان کنٹرول آف ہیومنس, کہ وہ ہمارے کنٹرول سے ہی باہر ہو جائیں, وہ ہمیں کنٹرول کرنا شروع کر دیں. تو اس کو ویسٹ کے اندر بھی نا سائنس فکشن میں دکھایا جاتا ہے, ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, بٹ اٹس اگین اے ویری ہائپوتھیٹیکل پوائنٹ. تو دیکھیں جو تیسری ہم نے بات کی ہے نا ASI والی, یہاں سے اصل میں خطرے والی بات, ڈرنے والی بات آتی ہے یہاں سے. تو یہ بات ہمیں کلیئر ہونی چاہیے کہ دیکھیں انسانی جو ذہانت ہے نا, جی, تو ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس کی ریپلیسمنٹ تو کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی. تو ہیومنس کو ریپلیس نہیں, ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ ہیومن بینگس یا وہ لوگ, وہ انسان جو AI کی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں اور اس کو سیکھ رہے ہیں, تو ان کو پیچھے چھوڑ دیں گے جنہوں نے اس کو نہیں سیکھا. تو یہ امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کی. وہ مینیجر جو AI کو جانتا ہے اور اس پر اس کی ایکسپرٹیز ہے, اس کا وہ استعمال کر رہا ہے اپنے آؤٹ کمس کے لیے اور اپنے ٹارگیٹس کے لیے, تو وہ اس مینیجر کو پیچھے چھوڑ دے گا جو AI کو جانتا نہیں اور اس کی ایکسپرٹیز اس کے پاس نہیں ہے. تو اسی طرح تمام پروفیشنز میں یہ بات ہونی ہے, ایجوکیشن کا پروفیشن ہو یا دیگر جو پروفیشنز ہوں, تو ہر جگہ پر AI پاورڈ جب ایلیمنٹ آ جائے گا
تو وہ ان لوگوں کو پیچھے چھوڑے گا جو اے آئی پاورڈ نہیں ہوگی. اچھا سر, جب ہم نے تھریٹس کی بات کری لی ہے تو تھوڑا سا اپرچونیٹیز بھی بتا دیں کہ اے آئی کی اپرچونیٹیز کیا کیا ہیں اور اس کو ہم کس طرح سے بینیفٹلی یوز کر سکتے ہیں. دیکھیں, بنیادی طور پہ اے آئی کا جو کام ہے نا, خاص طور پہ جب جنریٹیو اے آئی کی ہم بات کریں تو اس کا کام ہے اسسٹ کرنا. ٹھیک ہے, اور اس کا قطعی طور پر کام آپ کو ریپلیس کرنا ہے ہی نہیں, پہلی بات. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ٹارگیٹس کیا ہیں, آپ کے کاموں کی فہرست کیا ہے, اور کہاں کہاں آپ اے آئی کو وہ چیز اسائن کر سکتے ہیں. اگین یو ہیو ٹو ریویو دا تھنگس, اور آپ کو ایک جس کو کہتے ہیں نا کراس چیک, وہ رکھنا بہت ضروری ہے. اور ہم یہ خود پڑھتے بھی ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی کین میک ایررس, یعنی اگر جین اے آئی کی ایگزامپل لیں تو یہ تو خود آپ کو وہاں پر وہ ایک کلیم, ادھر ڈسکلیمر وہاں پر ایک موجود ہے. تو اب اس کی اپرچونیٹیز کی بات کی جائے تو دیکھیں, اس وقت میں آپ ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ پڑھیں لاسٹ 2024 کی, آپ کو وہ رپورٹ ہی بتاتی ہے کہ کون سے پروفیشن ہے وہ اپ جا رہے ہیں اور کون سے ڈاؤن اور ڈکلائن کی طرف ہے. تو جو اپ سائڈ پر آپ کو پروفیشن نظر آئیں گے, وہاں پر جو ایک لائک کریٹیکل تھنکنگ کی وہاں پر جو ہے وہ اسکل ریکوائر ہے, وہیں پر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی آپ کو ٹاپ پر نظر آئے گا. یعنی اب اس وقت میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ آپ جب ہمارے ادارے کو جوائن کر رہے ہیں تو آپ کو اے آئی آنا چاہیے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ کی خود ورتھ کو بڑھا رہا ہے. بالکل, کہ آپ بالکل ایسا نہیں ہے کہ آپ کو استعمال نہیں آتا, آپ کو پروم انجینئرنگ نہیں آتی. تو یہ تمام چیزیں آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ ادارے, اور آنے والے وقت میں اس سے زیادہ آپ سے ایکسپیکٹیشن رکھی جائے گی. اب آپ یہ دیکھیں, گرافک ڈیزائننگ کی جیسے اگزامپل آپ لے لیجئے, تو کتنا زیادہ وقت درکار ہوتا تھا گرافک ڈیزائنر کو ایک آرٹ ورک کریٹ کرنے کے لیے. تو اب جب یہ آیا نا, جب جیسے مائکروسافٹ ڈیزائنر کا ٹول آ گیا اور چیٹ جی پی ٹی بھی آپ کو پروم دے کر وہ بنا کر پروڈیوس کر رہا ہے, تو اب گرافک ڈیزائنر کو ڈر لگا, مطلب یہ پورے طبقے کو, کہ اب تو وہ ہم سے کیسے کام ہوگا. اب یہ میں اپنے سامنے کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. ہم نے دیکھا کہ وہ گرافک ڈیزائنر جنہوں نے فوراً سے اس کو کوئکلی لرن کیا نا کہ ہم نے پروم دے کر کس طرح سے کام کرنا ہے, تو وہ چونکہ ان کی فیلڈ تھی, اب وہ پروم دے کر اس کو ماڈیفائی بھی کروا رہے ہیں, بہتر بنا رہے ہیں. اور وہی گرافک ڈیزائنر جو ایک دن کے اندر لائک 3 آرٹ ورک بنا رہا تھا, اب وہ بہترین قسم کے 25 30 35 آپ کو آرٹ ورک بنا کے دے رہا ہے. یعنی اب اس گرافک ڈیزائنر کی ورتھ بڑھ گئی ہے جس کو اے آئی آتا ہے, اس کا بہترین استعمال کرنا آتا ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ بھی آپ کو بتا رہی ہے, اور الٹیمیٹلی آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اب ادارے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ اے آئی کی جو لٹریسی ہے, جو اے آئی کی اویئرنیس ہے, یا اس کی جو ایکسپرٹیز ہے, وہ اس وقت میں پروفیشنلز کی ورتھ کو کم نہیں کر رہے ہیں, بلکہ اس کے سیکھنے کے بعد ان کی ورتھ جو ہے وہ دگنا ہو رہی ہے. جی. اچھا سر, اب ایک تھوڑا سا ریلیجیس پرسپیکٹیو پہ اگر ڈسکس کریں ہم, کہ اے آئی, اب یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی نیو ٹیکنالوجی آتی ہے تو سب سے پہلے اس کو یہی بولا جاتا ہے کہ یار یہ دجال ہے, اور یہ دجال کی کوئی شکل ہے, اور اس طرح کی ڈسکشن آتی رہتی ہے آن ٹیبل. اب مجھے بتائیں کہ کیا یہ اے آئی بھی اسی کی صورت ہے, دجال ہی ہے یہ بھی؟ دیکھیے, آپ نے جو بات کہی نا کہ جب بھی کوئی چیز فینومینل اور انوویٹیو آئے اور کچھ زیادہ ہی بڑے اسکیل پر اس سے تبدیلیاں واقع ہونے لگیں, تو یہ خدشات یا اس طرح کی باتیں لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب بات دیکھیں دین کی آئے گی, تو دین میں جو بنیادیں ہیں نا بڑے میٹر کرتی ہیں. کس بنیاد پر آپ کیا بات کر رہے ہیں. بالکل. تو دیکھیں, دجال کی جب بات کی جائے گی تو دجال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اور خود رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جو سیویئر ہونا ہے, اس کا فتنے کا زیادہ ہونا ہے, وہ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا تذکرہ کیا صحابہ کے سامنے. یعنی صحابہ کرام کو اس سے آگاہ کیا اس فتنے سے. تو دجال کے اندر جو یوں سمجھ لیجئے جو اس کے ٹریٹس ہوں گے, اس کے ایٹریبیوٹس ہوں گے نا, اس میں خاص طور پہ یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پہ ایسے میجیکل معاملات کو لوگوں کے سامنے رکھے گا کہ جس طرح روایات میں ہم پڑھتے ہیں کہ گویا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہوگا. تو وہ بالکل ہی مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ جو ایکسپیکٹ ہی نہیں کیے جا سکتے کسی سے, اس طرح کے فنکشنز وہ پرفارم کرے گا. اور وہی ایک ایمان والوں کے لیے امتحان ہوگا کہ اس وقت میں ان کا ایمان برقرار رہتا ہے یا نہیں, یا وہ اس کی بات کو مان لیتے ہیں. تو جو ایمان والے ہوں گے تو وہ تو جو اس کے پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا یا کاف فیرے ہے اس کو پڑھ لیں گے. اور بہت ساری اس کی علامات, اس کی پہچان بتائی گئی ہیں. اب دیکھیں, اگر آپ چیٹ جی پی ٹی کی یا اے آئی کی بات کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ انسان خود بنا رہا ہے اس کو, ٹھیک ہے نا. تو دجال کو کوئی انسان نہیں بنا کر پیش کر رہا ہوگا. تو ایک تو بنیاد یہاں سے پتہ چل گئی, پریمیسز یہ ہے. دوسری بات یہ کہ دجال تو پھر وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اور یہ ساری بات کر رہا ہے. تو چیٹ جی پی ٹی آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہے آئی کین میک مسٹیکس. تو یہ کون سا دجال ہے جو خود کہہ رہا ہے کہ میں غلطی کر سکتا ہوں اور خیال کرو
تو دجال تو ایک بہت بڑا فتنہ ہونے والا ہے امت کے اندر, اور اس کی جو علامات ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس ٹیکنالوجی کا. ٹیکنالوجی ہیومن بینگس خود بناتے ہیں, ڈیولپ کرتے ہیں, اور اس کا توڑ بھی خود نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے جب دین کی بات آئے گی تو ہمیں اس کو دینی بنیاد پر سمجھنا ہوگا. ہم اندازے لگا کر کسی چیز کو دجال ڈکلیئر نہیں کر سکتے, تو اس میں بڑی احتیاط برتنی چاہیے اور ہمیں چیزوں کو اس کے ہی پرسپیکٹو میں رکھ کر سمجھنا چاہیے. بالکل. اچھا سر, آپ نے کافی زیادہ کام کیا ایجوکیشن کی فیلڈ میں, اے آئی کو لے کر کافی زیادہ کام کیا آپ نے, تو اس کی ذرا مجھے تھوڑی سی ڈیٹیلز بتائیں کہ اکثر آپ الگ الگ فورمز پہ جا کے اے آئی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کی ذرا تفصیلات اگر آپ شیئر کریں. جی انس, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اصل میں ایک اپروچ ہے جسے ہم کہتے ہیں پرو ایکٹیو اپروچ. جی دیکھیں, جب کوئی انوویشن آپ کے سامنے آئے نا تو دو طرح کے رویے ہیں, ایک گروتھ مائنڈ سیٹ, ایک فکس مائنڈ سیٹ. ٹھیک ہے. تو اگر آپ فکس مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں نا تو آپ پھر انتظار کریں گے, دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے, آگے کیا ہوتا ہے, آگے کیا ہوتا ہے, تو آپ کہتے ہیں لیٹ دا ٹائم ڈیسائڈ. لیکن جو آپ کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہے نا, وہ فوراً سے اڈیپٹ کرتا ہے چیزوں کو, اور وہ پاسبلٹیز کو دیکھتا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اب ایک چیز اگر انوویشن آپ کے سامنے آئی ہے تو آنے والے وقتوں میں کہاں تک آگے جائے گی. تو اس سے پہلے کہ وہ ٹیکنالوجی آپ کو مجبور کرے کہ آپ اس کو سمجھیں, استعمال کریں, آپ پہلے پرو ایکٹیولی قدم بڑھا دیں. 30 نومبر 2022 میں جب چیٹ جی پی ٹی آیا تو اس وقت میں جو رسپانس تھا لوگوں کا بڑا الگ الگ قسم کا تھا. ایک تو وہ طبقہ سامنے انہوں نے کہا تو ہمارے کام کر کے دے رہا ہے, تو فوراً پروم کرو اور اپنے کام نکالو, اپنے ایسے بنوا لو, اپنے آرٹیکلس بنوا لو. بالکل. تو اس وقت میں ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ آپ پرویکٹیولی آگے بڑھ کے سمجھتے کہ یہ کیا ہے اور یہ کام کس طرح کر رہی ہے, یعنی یہ جو ٹول ہے کیسے, اس کا بیک اینڈ پہ کیا فینومینا ہے. تو اس وقت سے میں نے ذاتی طور پہ اس کو سمجھنے کی کوشش شروع کر دی تھی. اور بینگ این ایجوکیشنسٹ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد جب میں نے ایک ادارے کے ساتھ اس پر ورکنگ کی مل کر, تو ہم نے ریئلائز کیا کہ ہمیں اپنی جنریشن کے لیے اور ہمارے سامنے اب جو بچے ہیں ان کے لیے کوئی سولوشن ہمیں ڈیزائن کرنا چاہیے. وہی جو میں نے بات کی نا پرو ایکٹیو, کہ ہمیں وقت کا مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وقت سر سے گزر جائے آپ کا. تو الحمدللہ ہم نے تقریباً 1-1.5 سال لگاتار اس پر محنت کی, مستقل اس پر کام کیا ہم نے 1-1.5 سال, اور اس کے بعد ہم نے کمپلیٹ ایک کریکولم پریزنٹ کیا اے آئی لٹریسی کا. صحیح. اور وہ گریڈ 1 سے لے کر آنورڈس سینئر کلاسز تک بچوں کے لیے بنایا ہے. ٹھیک ہے, اس میں انٹرنیشنل جو فریم ورک موجود تھے اے آئی کے, کیونکہ اس پہ کافی تیزی کے ساتھ کام ہوا, اور ان انٹرنیشنل فریم ورک کو سامنے رکھا گیا, کانٹینٹ کو سامنے رکھا گیا, اور ایک انٹرنیشنل پریکٹسز کے ساتھ الائن کریکولم ڈیزائن کیا, اور اس کو ہم نے پریزنٹ کیا. اور اسی کی وجہ سے میں نے پھر پاکستان کے مختلف حصوں میں وزٹس کیے, ہم نے کارپوریٹ ایونٹس کیے, سیشنز کیے, اس کو انٹروڈیوس کروایا. اور وہ ایک ایسا پروگرام ہم نے ڈیزائن کیا ہے جو اب ہر اسکول اس کو اڈاپٹ کر سکتا ہے. مطلب اگر آپ کا ایک اسکول ہے, آپ چاہتے ہیں کہ وہ اے آئی پاورڈ ہو جائے ان ٹرمز آف پرووائڈنگ اے آئی لٹریسی, تو آپ کے لیے بھی وہ سولوشن موجود ہے. آپ اس کو دیکھیں گے, اور اس کو باقاعدہ اس کی جو ایگزیکیوشن پلان بھی ہم نے دیا ہے, یعنی LMS کے ساتھ بھی اس کو ہم نے انٹیگریٹ کر دیا, لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ. سو دس واز سم تھنگ ویری فینومینل. تو ایک تو یہ کام کیا, پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اب اس کو ہم لے کے جاتے ہیں آگے کالج لیول تک. تو کالج لیول تک بھی ہم نے اس کا فریم ورک تیار کر لیا ہے. تو اس وقت میں باقاعدہ ایک موومنٹ جس کو ہم کہہ رہے ہیں اے آئی لٹریٹ پاکستان موومنٹ, اس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں, اس کے اوپر ہم پروگرامس کرتے جا رہے ہیں, اور اس میں ساتھ اس ادارے کے اپنی سروسز بھی دے رہا ہوں. تو یہ ایک کام ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ اب مختلف ادارے ہیں وہ انوائٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی آ کر اس پر اویئرنیس دیں. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ الحمدللہ مختلف یونیورسٹیز میں, جامعات میں نے جا کے لیکچرز دیے ہیں, اور ابھی بھی آگے مستقل لیکچرز کی لائن لگی ہوئی ہے مختلف یونیورسٹیز میں اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے اندر. تو اب کام میں اس میں ہی کر رہا ہوں کہ اس پہ اویئرنیس ہم عام کریں, اور صرف اویئرنیس نہ دیں, صرف کورس نہ کروائیں. اب یہاں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے, چونکہ آپ کو پتا ہے مارکیٹ میں جو چیز آتی ہے اس پہ کورسز لانچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں 3 مہینے میں, 6 مہینے میں. تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ کورس سے کام نہیں چلے گا, آپ کو باقاعدہ ایک اسٹرکچرڈ گریڈڈ سلیبس لے کر آنا چاہیے, جو بچے اسٹیپ بائی اسٹیپ مشین لرننگ کے کانسیپٹ کو, LLM کے کانسیپٹ کو, اور NLP کے کانسیپٹ کو, الگوریتھم کے کانسیپٹ کو, پرومپٹ انجینئرنگ کو باقاعدہ ترتیب میں اسٹرکچر کے اندر سیکھیں, جس طرح دیگر چیزوں کو سیکھا جاتا ہے. بالکل. تو وہ جو ہے نا وہ ایک شارٹ کٹ نہیں ہے. تو ہم نے اس پر کام کیا الحمدللہ. تو اس حوالے سے ابھی مزید بھی ورکنگ جو ہے وہ جاری ہے. اور ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں کہ اس کے ساتھ ساتھ میں تھیوریٹیکل اسپیکٹ پہ بھی کام کر رہا ہوں, یعنی میں ریسرچ پیپرز پہ بھی کام کر رہا ہوں کہ اس وقت میں ایتھیکل اے آئی جو ہے نا وہ ایک بڑا فریم ورک دنیا کے سامنے آ رہا ہے. تو ایتھیکل اے آئی کا جو فریم ورک ہے اس کے میں ویریبلس کو ابھی اسٹڈی کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ اپ کمنگ کچھ ریسرچ پیپر بھی جو ہے وہ سامنے آئیں گے. اوکے سر. اچھا سر, جب آپ ایتھیکل اے آئی کی بات کر ہی رہے ہیں تو اس میں اسلامک پرسپیکٹو سے جو اے آئی کو یوز کرنا ہے اخلاقی طور پہ, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں انس، اصولی بات ہے بڑی کہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں لیکن اسلام کی جو اقدار ہیں جی اور جو ہمارے بلیفس ہیں وہ انٹیکٹ ہے، اور وہ ہر دور کے لیے. بالکل ٹھیک ہے، یہی تو اسلام کی خوبی ہے نا کہ اسلام نے وہ پرنسپلز دیے ہیں جو ہر دور میں اپلائی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان ٹرمز آف پرنسپل وہ چیز اپنی جگہ انٹیکٹ رہے گی. اب آپ نے دیکھنا ہے اس کی اپلیکیشن کیا ہے. تو دیکھیں اسلامی تعلیمات میں سب سے خاص طور پہ جو اخلاقی تعلیمات کی آپ بات کریں تو اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ کسی قسم کی ڈس آنیسٹی نہیں ہونی چاہیے آپ کی پریکٹس کے اندر. ٹھیک ہے، کسی قسم کی جال سازی آپ کی پریکٹس میں نہیں ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ ہوا کیا، جب اے آئی مختلف ہاتھوں میں آیا تو ہر ہاتھ تو اچھا نہیں ہے نا. تو ڈیپ فیک کو بڑا جو ہے وہ مس یوز کیا گیا. کیسے کہ لوگوں نے باقاعدہ الیکشن مہم میں آل اوور دا ورلڈ اگر آپ پریکٹس دیکھیں تو ڈیپ فیک کو استعمال کر کے لوگوں کی پوری ویڈیو بنا دی جو اصل میں ان سے وہ حقیقت میں تھی نہیں. ٹھیک ہے، ایک پولیٹیشین کی پوری ویڈیو بنا دی اور وہ کیمپین چلا رہے ہیں. تو وہ کوئی اینٹی بات ہو رہی ہے یا اس کے اگینسٹ بات ہو رہی ہے. تو آپ نے گویا کہ ڈس آنیسٹی کا راستہ اختیار کیا اور آپ نے غیر اخلاقی جو جہت ہے نا اس کو لے لیا اس کے اندر. تو یہ ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے. اسی طرح سے جو اس کے استعمال کی بات کی جائے تو لوگ پلیجرزم کے لیے اس کا استعمال کرنا شروع کر دیا. لائک آپ کا کام یونیورسٹی نے آپ کو کہا ہے لکھنے کے لیے، تو بجائے اس کے کہ آپ اسسٹنس کی حد تک رکھتے آپ نے پورا کام اے آئی سے بنوایا، چیٹ جی پی ٹی سے بنوا کے وہی سبمٹ کر دیا. تو اب آپ تو دیکھیں اب ویسے بھی یہاں پر اب پکڑ ممکن ہے. ٹرنٹ جو ہے وہ بہت پاورفل ہو چکا ہے. تو اب جو اسائنمنٹس ہیں اس کے اندر اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ بھی آرام سے ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے. اب اس میں بھی لوگ کرتے ہیں کہ لوگ ایسے یعنی مشین سے گزار دیں، ایسے سافٹ ویئر سے گزار دیں کہ وہ اس کو بھی ختم کر دیں ہیومنائز کرنے کے لیے. تو دیکھیں مسلمان کو نا کوئی بھی کام کرتے وقت یہ نہیں دیکھنا کہ وہ فیسلٹی اس کو کیا مل رہی ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ کیا اس کے نظریے کے مطابق ہے وہ پریکٹس. تو مسلمان کا کام ہے کہ کسی بھی صورت میں وہ بددیانتی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، جال سازی نہیں کرے گا اور کسی بھی چیز کا مس یوز نہیں کر سکتا. تو اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم نے اے آئی کی بات ہو یا کوئی اور ٹیکنالوجی ہو، ہمیں کسی بھی صورت میں اس کو مس یوز نہیں کرنا ہے. شر کے لیے اس کا استعمال نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، شر کے لیے یا بددیانتی کے لیے آپ اس کا استعمال نہیں کریں گے. ہاں، جو بھی اس کا استعمال ہوگا وہ اصولی ہوگا اور بیسڈ آن آور اون ایتھیکل ویلیوز ہوگا. اچھا سر، تو یہی ساتھ ساتھ اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہوئے مجھے پھر یہ بھی بتائیں کہ مسلمانوں کا پھر رویہ کیا ہونا چاہیے اے آئی کی طرف. دیکھیں انس، جہاں تک ہمارے ایٹیٹیوڈ کی بات ہے کہ مسلمانوں کا اے آئی کی طرف ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے، تو سب سے پہلے تو یہ بات دیکھیں ہمارے یہاں نالج کا ایک کرائسس ہے. ٹھیک ہے، اور اس پر پہلے بھی کچھ پوڈ کاسٹ میں ہم بات کر چکے ہیں کہ ہمارے جو زوال کے اسباب ہیں اس میں مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یوزر تو بن جاتے ہیں، ڈیولپر نہیں بنتے. بالکل. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ہم استعمال کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، لیکن کیا ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی بیک اینڈ پہ کیا ہے جو یہ چیزیں پروڈیوس کرتی ہیں. تو کیوں نہ اس ٹیکنالوجی کو سیکھ کر ہم پروڈیوس کرنے کی طرف آئیں، یعنی ہم ڈیولپ کرنے کی طرف آئیں. تو مسلمان کو نا یہ تھوڑا سا اگلے لیول پہ جا کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ بجائے ان کا کنزیومر بننے کے وہ باقاعدہ ڈیولپر بنے، وہ پروڈیوس کرنے والا بنے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ اوپر رہے اور لوگوں سے. تو پہلا تو یہ ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم صرف اس کے یوزر نہ بنیں، بلکہ وہ سائنس جو اس کے پیچھے کام کرتی ہے اس کو سیکھ کر ہم اپنے مفاد کے لیے، خیر کے لیے، اور جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں چاہے وہ نیشنل انٹرسٹ کے آبجیکٹیو ہوں یا وہ ایک امت کی حیثیت سے ہمارے آبجیکٹیوز ہوں، ان کا راستہ ہموار کرنے کے لیے اس پورے ٹیکنالوجی کو وہاں بھی یوز کریں. ٹھیک ہے، یعنی نفع کے لیے اس کو استعمال کریں ہم. تو ایک تو ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ ہم یوزر سے آگے جا کر سوچیں. دوسری بات یہ دیکھیں کہ اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ اسلام جو دین ہے نا، وہ جو دین آیا ہے نا وہ انسان کے لیے آیا ہے. بالکل ٹھیک ہے، انسان کو بہترین بنانے کے لیے دین آیا ہے. تو اس دین کی پروٹیکشن کتنی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، جب اسلام امن کا دائی ہے تو جب امن کا دائی کوئی ہو تو اس کی خود پروٹیکشن کتنی ضروری ہے. بالکل. تو اسلام کی پروٹیکشن، اس کے دفاع کے لیے مسلمانوں کو اپنے آپ کو امپاور کرنا چاہیے. اس وقت میں آپ دیکھ لیجئے جو اس وقت میں انٹرنیشنل صورتحال ہے آپ کے سامنے، مطلب واضح تمام لوگوں کے سامنے چیزیں ہیں کہ ڈیفنس کے لیے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں اے آئی کو. ٹھیک ہے، ڈیفنس کے اندر اس کا بھرپور استعمال ہو رہا ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو سیکھ کر اپنے آپ کو امپاور کریں ان ٹرمز آف نالج، ان ٹرمز آف ایجوکیشن، ان ٹرمز آف ڈیفنس، کیونکہ وہ اس دین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو امن کا دائی ہے، جو حقیقت میں انسان کی خیر خواہی کے لیے ہے، جو حقیقت میں انسان کے بھلے کے لیے ہے، اور اس سے بہتر کوئی دین ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ رب العزت کے نزدیک بھی جو قابل قبول دین ہے وہ اسلام ہی ہے. ٹھیک ہے، اور
قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے، اور اسی کی دعوت تمام نبی اور تمام رسول لے کر آئے. تو یہ جب اتنی بڑی دعوت ہے تو اس دعوت کی پروٹیکشن، اس دعوت کی تبلیغ کتنی امپورٹنٹ ہے. تو وہ جو اس کو لے کر چلنے والے ہیں ان کو اپنے آپ کو ایمپاور کرنا ہوگا. اب آپ دیکھیں بڑی مطلب ایک افسوس کی بات میں دیکھتا ہوں اس وقت میں مختلف لوگ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا میں آپ کو پتہ ہے لبرٹی ہے، فیس بک پہ آپ آئیں جو چاہے لکھ دیں، انسٹاگرام پہ آپ جو چاہے ویڈیو بنائیں اور لوگوں کے درمیان پھیلا دیں اور آپ اپنے ویوز پکڑ لیں. اب جب یہ لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے اور یہ بڑے نقصان دے گی، اس سے بچیں، تو مطلب یہ بڑے افسوس کی بات ہے. آپ جس چیز کو خطرناک کہہ رہے ہیں نا، دوسرا جو آپ کے مخالف ہے وہ خطرناک چیز کو سیکھ کر آپ کو مار رہا ہے، آپ کے خلاف اس چیز کو استعمال کر رہا ہے، اور آپ لوگوں کو یہی کہتے رہیں کہ اس میں یہ پرابلم، اس میں وہ پرابلم، اور اگلا اتنی دیر میں آپ کا نقصان کر کے بھی چلا گیا. تو خود سمجھنا چاہیے کہ بے وقوفی کس کی جانب سے ہے. تو یہ بڑی بے وقوفی ہے، اور لوگ ان ڈیپتھ چیزوں کو سمجھنے سے مطلب قاصر ہیں کہ ایک چیز کو پریگمیٹک گراؤنڈ پہ آپ دیکھیں جا کر. بار بار ہم یہ بات اس لیے کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا حقیقت پسند ہو کے آپ پریگمیٹک گراؤنڈ پہ دیکھیں کہ جس چیز کو آپ کنفیوز کرنا چاہ رہے ہیں دنیا کے سامنے یا اپنے لوگوں کو اس سے روک رہے ہیں، تو وہی چیز آپ کا مخالف استعمال کر کے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے اور آپ پر رول کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اگر آپ ایک اسٹیپ آگے بڑھیں، آپ اس چیز کو سیکھیں اور آپ اپنے آپ کو اس کے ذریعے سے ڈیفینڈ کریں، اپنا دفاع مضبوط کریں، اور اپنے تمام دیگر جو اہداف ہیں اس کو آپ اچیو کرنے کی کوشش کریں ود دا بگر پکچر. تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس کہ آج ہم اپنے بچوں کو اس چیز پر آج سے ٹرین کریں، بٹ اگین ود آل دا اسلامک ویلیوز، تاکہ ہماری اقدار اپنی جگہ پر انٹیک رہیں، اس کا ایتھیکل اور اسلامی جو ہمارے اصول ہیں اس سے ہم ادھر ادھر نہ ہو. اس کا خیر کے ساتھ استعمال کریں، اچھا استعمال کریں، قوم کے لیے، ملک کے لیے، امت کے نفع کے لیے اس کا استعمال کریں. بہت بہت شکریہ آپ کا علامہ صاحب. تھینک یو سو مچ. ویورس آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.